السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 12 سیوک سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 4 پاکستان کا آئین 1973، تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 2، 1973 کے آئین کے تحت صدر کا طریقہ انتخاب اور اختیارات و وظائف بیان کریں۔ مختصر سوالات و جوابات میں سوال نمبر 2 میں ہم نے صدر کا طریقہ انتخاب بیان کر دیا ہے۔ اس تفصیلی سوالات میں ہم لوگ اختیارات و فرائض بتائیں گے۔ جواب ہیڈنگ آئے گی اختیارات و فرائض۔ 1973 کے اصل آئین میں صدر وفاق کے اتحاد کی علامت اور مملکت کا رسمی سربراہ تھا اور تمام اختیارات وزیر اعظم کو حاصل تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے آئین میں 8ویں ترمیم کرکے صدر کو حقیقی سربراہ بنا دیا۔ نواز شریف کے دوسرے دور میں جب 13ویں ترمیم کے ذریعے 8ویں ترمیم کو ختم کیا گیا تو صدر پھر رسمی سربراہ بن گیا۔ جنرل پرویز مشرف دور کی 17ویں ترمیم کے ذریعے ایک دفعہ پھر صدر کو حقیقی اختیارات مل گئے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت کی 18ویں ترمیم نے صدر مملکت کو ایک بار پھر علامتی سربراہ بنا دیا۔ رائج آئین کے تحت صدر مملکت کے اختیارات و فرائض درج ذیل ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی انتظامی اختیارات۔ پوائنٹ نمبر 1، وفاق کے اعلیٰ ترین انتظامی اختیارات کا استعمال صدر کے نام پر وفاقی حکومت کرے گی، جو وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوگی۔ وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ تمام اہم حکومتی فیصلوں، اقدامات اور قانون سازی کے لیے مرتب شدہ تجاویز سے صدر کو باخبر رکھے۔ تمام اہم داخلی اور خارجی امور سے آگاہ رہنا صدر کا حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آئین کی روح سے صدر ایسے شخص کو کابینہ تشکیل دینے کی دعوت دیں گے جسے قومی اسمبلی نے بطور وزیر اعظم منتخب کر لیا ہو۔ وزیر اعظم اپنے وزراء اور مشیروں کے تقرر کی رسمی منظوری صدر سے لیتا ہے۔ پارلیمانی اصول کے مطابق کابینہ کی تشکیل میں اصل اختیار وزیر اعظم ہی کو حاصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، صدر مملکت دوسرے ممالک میں پاکستانی سفراء اور ہائی کمشنروں کا تقرر کرتا ہے، غیر ملکی سفارتکاروں کا استقبال کرتا ہے اور وہ اس کے سامنے سفارشی اسناد پیش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، مسلح افواج کی کمانڈر اور کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہے اور صدر مملکت مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ قانون کی روح سے وہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی فوج اور ان کے ذخائر میں اضافہ کر سکتا ہے یا اسے برقرار رکھ سکتا ہے، افواج کو کمیشنز دے سکتا ہے۔ صدر وزیر اعظم کے مشورے سے مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر کرتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی قانون سازی سے متعلق اختیارات۔ پوائنٹ نمبر 1، صدر مملکت کو مجلس شورا کے کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے، ملتوی اور برخاست کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ صدر مجلس شورا کے ایک یا دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر سکتا ہے اور پیغام بھیج سکتا ہے۔ خطاب اور پیغام میں ذکر کیے گئے مسائل پر دونوں ایوان غور کرکے صدر کو آگاہ کرتے ہیں۔ صدر اپنے اس اختیار کے ذریعے قانون سازی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مجلس شورا کا پاس کردہ ہر بل صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ صدر 10 دن کے اندر اندر یا تو اس کی منظوری دے دیتا ہے یا پھر دوبارہ غور و خوض کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اگر مجلس شورا کے دونوں ایوان اپنے مشترکہ اجلاس میں سادہ اکثریت سے مجوزہ بل کو دوبارہ پاس کر دیں تو صدر بل کی توثیق کرنے کا پابند ہوگا۔ گویا قانون سازی کے معاملات میں صدر کو حق تنسیخ کا اختیار نہیں دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو صدر مملکت کسی قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ یہ آرڈیننس 4 ماہ 120 دن کی مدت کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ قومی اسمبلی یا سینٹ قرارداد کے ذریعے آرڈیننس کی میعاد میں صرف ایک بار مزید 4 ماہ کا اضافہ کر سکتی ہے۔ اگر اس دوران مجلس شورا اس کی منظوری دے دے تو یہ قانون بن جاتا ہے، ورنہ مقررہ مدت کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی مالیاتی اختیارات۔ پوائنٹ نمبر 1،
قومی اسمبلی توڑے جانے کی صورت میں وفاقی حکومت زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے لیے وفاقی اجتماعی فنڈ سے اخراجات کی منظوری دے سکتی ہے، اور اگر اس مدت میں قومی اسمبلی کا انتخاب عمل میں نہ آئے تو صدر کو 4 ماہ کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ گویا آرڈیننس کے ذریعے بھی وفاقی بجٹ لایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، قومی مالیاتی کمیشن اپنی رپورٹ صدر کو پیش کرتا ہے اور صدر اس رپورٹ کی بنیاد پر صوبوں کو ٹیکسوں سے ملنے والے حصوں کا اعلان کرتا ہے۔ صدر مملکت حالات کے مطابق ریونیو کے قوانین میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہے۔ اگر کوئی صوبہ مدد کا طلبگار ہو تو صدر اسے گرانٹ دینے کا اعلان کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کوئی ایسا مالیاتی بل جس سے کسی صوبے کے اقتصادیات متاثر ہوں، صدر کی پیشگی منظوری کے بغیر قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈنگ آئے گی عدالتی اختیارات۔ پوائنٹ نمبر 1، صدر کسی مجرم کی سزا ملتوی، کم یا معاف کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، صدر عام معافی کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اعلیٰ عدالتی کونسل کی انکوائری کے نتیجے میں اگر کوئی جج نااہل قرار پائے تو صدر اسے برطرف کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ صدر کو شرعی حدود، قصاص یا دیت کے قانون کے تحت دی گئی سزاؤں کو معاف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر کسی قانون کی وضاحت کا متقاضی کوئی اہم عوامی مسئلہ سامنے آ جائے تو صدر سپریم کورٹ سے مشاورتی رائے لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ ایک رپورٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی ہنگامی حالت کا اعلان۔ اگر صدر کو یقین ہو جائے کہ ملک یا ملک کے کسی حصے میں جنگ، بیرونی جارحیت یا اندرونی خلفشار کی وجہ سے ملک کی سالمیت اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے تو وہ ملک یا ملک کے کسی حصے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی اعزازات کی تقسیم۔ آئین میں صدر کو یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو نمایاں سول، فوجی یا علمی خدمات کے پیش نظر تمغہ جات، خطابات، اعزازات اور انعامات عطا کرے۔ سوال نمبر 3، 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم کا طریقہ انتخاب اور اختیارات و وظائف بیان کیجیے۔ ہم مختصر سوالات میں سوال نمبر 3 میں وزیر اعظم کا طریقہ انتخاب بیان کر چکے ہیں۔ اس سوال میں ہم ان کے اختیارات و وظائف بیان کریں گے۔ ہیڈنگ آئے گی اختیارات و فرائض۔ وزیر اعظم کے اختیارات و فرائض کو حسب ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، کابینہ کی تشکیل اور صدارت۔ وزیر اعظم کابینہ کی تشکیل میں پوری طرح آزاد ہے۔ وہ جن لوگوں کا وزراء کے لیے انتخاب کرتا ہے، صدر ان کی رسمی منظوری دیتا ہے۔ پارلیمانی اصول کے مطابق وزیر اعظم اپنی کابینہ تشکیل دیتے وقت پارٹی کے بڑے لیڈروں اور تجربے کار ساتھیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر علاقے اور مختلف مفادات کے لوگوں کو کابینہ میں مناسب نمائندگی مل جائے۔ وزیر اعظم ہی کابینہ کی صدارت کرتا ہے، وزراء کے درمیان مختلف محکمے تقسیم کرتا ہے، وزراء کے کاموں کی نگرانی اور ان کی سرگرمیوں میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وزراء کی برطرفی۔ اگر وزیر اعظم کسی وزیر کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو یا اس سے وزیر اعظم کا کسی بنیادی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم صدر کو مشورہ دے کر بھی کسی وزیر کو برطرف کرا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کسی وزیر کو کابینہ تشکیل نو کر کے بھی ہٹا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، انتظامیہ پر کنٹرول۔ وزیر اعظم انتظامیہ کا سربراہ چیف ایگزیکٹو ہے۔ سبھی محکمے اس کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ وہ تمام محکموں میں رابطہ قائم کرواتا ہے۔ وہ انتظامیہ کی صحیح کارکردگی کا ذمہ دار ہے اور اپنے وزراء سمیت اجتماعی طور پر قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، صدر اور کابینہ کے درمیان رابطہ۔ وزیر اعظم صدر اور کابینہ کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم وفاق سے متعلق کیے جانے والے تمام فیصلوں اور قانون سازی کی تمام تجاویز سے صدر کو آگاہ کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 5، قومی اسمبلی کی تحلیل۔
اگر کبھی قومی اسمبلی کے طرز عمل کی وجہ سے وزیر اعظم کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں وزیر اعظم صدر کو مشورہ دے کر قومی اسمبلی کو تحلیل کرا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے کسی ایسے مشورے کے 48 گھنٹے بعد قومی اسمبلی خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6، مالیاتی اختیارات۔ ملکی معیشت پر بھی وزیر اعظم کا کنٹرول ہوتا ہے۔ بجٹ کی تیاری اس کی اعمال اور مشورے سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی مالیاتی بل مرکزی حکومت کی اجازت کے بغیر قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح مالیاتی بل وزیر اعظم کی پالیسیوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، قانون سازی کے اختیارات۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت کا قائد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی مرضی کے مطابق قومی اسمبلی سے قانون سازی کروا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے تمام سرکاری بلوں پر پہلے کابینہ غور کرتی ہے، اس کے بعد اسمبلی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 8، اعلان جنگ کا اختیار۔ آئین میں اعلان جنگ کا اختیار صدر کے بجائے وفاقی حکومت کو تفویض کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت بیرونی جارحیت کی صورت میں مسلح افواج کو ملک کے دفاع کے احکامات جاری کرتی ہے۔ وفاقی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس طرح عملی طور پر اعلان جنگ کا اختیار وزیر اعظم ہی کے پاس ہے۔ ہیڈنگ نمبر 9، اہم تقرریاں اور اعزازات۔ پوری ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے اعلیٰ افسران کا تقرر، مختلف اداروں اور کمیشنوں کی تشکیل اور پھر باقاعدہ وقفوں سے تشکیل نو وزیر اعظم کے فرائض منصبی میں شامل ہے تاکہ ملک کا انتظام احسن طریقے سے چل سکے اور قوم و ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ پاکستان کے شہریوں کو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی بنیاد پر اعزازات عطا کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم ان اعزازات کی عطائیت سے متعلق صدر مملکت سے سفارش کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 10، نگراں وزیر اعظم کا تقرر۔ آئین کی 20ویں ترمیم کی روح سے نگراں وزیر اعظم کا تقرر۔ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف 3 دن کے اندر اتفاق رائے سے کریں گے، اور اگر اس سلسلے میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو 8 رکنی پارلیمنٹ کمیٹی یہ فرائض سر انجام دے گی۔ اگر کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا تو چیف الیکشن کمشنر نگراں وزیر اعظم کا تقرر کریں گے اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔